قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرات گرامی، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے زیر اہتمام اس 2020واں عظیم الشان آل انڈیا مسابقہ حفظ و تجوید و تفسیر قرآن کریم کے افتتاحی اجلاس میں آپ تمام حضرات کا صمیم قلب سے استقبال ہے۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خواب ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، حضرات گرامی وقت کم ہے، لہذا باتیں تمہیدی باتیں نہیں ہوں گی، لیکن چند ضروری باتیں عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہندوستان کے مسلمانوں کی سب سے قدیم ترین تنظیم ہے، دعوتی اصلاحی تنظیم ہے، اور اس کے الحمدللہ 2 درجن سے زائد شعبہ جات ہیں، اور یہ اپنی متنوع دینی، دعوتی، نشریاتی، تعلیمی و تربیتی و رفائی و قومی ملی خدمات کی وجہ سے ملکی سطح پہ ایک مخصوص حقیقت بن گئی ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی جیسا کہ میں نے بتایا کہ متنوع خدمات ہیں، اسی کی ایک اہم کڑی یہ آل انڈیا مسابقہ حفظ و تجوید و تفسیر قرآن کریم ہے۔ یہ مسابقہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی ہمہ جہت خدمات کی ایک روشن کڑی ہے، اور ایک بات اس موقع پہ حدیث نعمت کے طور پہ میں عرض کر دینا چاہوں گا کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث یہ اولویات والی جمعیت ہے۔ متنبی نے کہا تھا وَمَنْ دَارُ بِرُّ إِلَّا بِرُّوَاتِ قَصَائِدِ اِذَا قُلْتُ شَيْئًا فَاسْمَعْ لَهُ مُنْشِدًا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کتاب و سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بصیرت کی روشنی میں حالات اور اوضاع کی کروڑوں کو سب سے پہلے محسوس کرتی ہے، اور اسی کے مطابق قوم ملت کے حوالے سے، اس کے مفاد کے حوالے سے اقدامات اٹھاتی ہے۔ یہ ایسے موقع پر یہ اس مسابقہ کا آغاز ہوا تھا جبکہ نعوذ باللہ قرآن سوزی اور قرآن کریم کے خلاف مختلف قسم کی پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ ایسے موقع پر مرکزی جمعیت اہل حدیث نے سڑکوں اور چوراہوں پہ احتجاج کرنے کے بجائے جو ایک مثبت طریقہ اختیار کیا کہ مختلف زبانوں میں نہ صرف یہ کہ قرآن کریم کے تراجم شائع کیے بلکہ سماج معاشرے کے اندر قرآن کریم کے حوالے سے بیداری پیدا کرنے کے لیے مسابقہ آل انڈیا مسابقہ حفظ و تجوید و تفسیر قرآن کریم کے انعقاد کا آغاز کیا۔ اسی طریقے سے مرکزی جمعیت اہل حدیث وہ پہلی تنظیم ہے جس نے ائمہ دعا و معلمین کے لیے ملک کے اندر دورہ تدریبیہ کے انعقاد کا کام شروع کیا، اور جس کا سارے لوگوں نے اعتراف کیا، اور اس کے بعد ہی مدارس جن کے اوپر دہشت گردی کے لیبل لگائے جا رہے تھے، مدارس کے اوپر وہ حملے کیے جا رہے تھے، اور یہاں تک کہ اکابر اساتذہ اور مدارس کے طلبہ اٹھائے جا رہے تھے، کوئی کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ ایسے موقع پر مرکزی جمعیت اہل حدیث نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اندر دہشت گردی کے خلاف سمپوزیم منعقد کیا، اور علماء کے اجتماعی دستخط سے اجتماعی فتویٰ جاری کیا، جس کی وجہ سے اس کا اثر بھی ہوا کہ پورے ملک کے اندر جو یہ صورتحال کی مدارس اپنے تحفظ کے جو شکار ہو رہے تھے یا احساس پیدا ہو رہا تھا، وہ ساری چیزیں رک گئی۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کے سلسلے میں صحابہ کرام کے اداروں کو جو مشکوک کیا جا رہا تھا، ایسے موقع پر مرکزی
मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद ने, हमारी क़यादत ने अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर मुनक़िद किया। और उसके बाद ही से आपने देखा कि पूरे मुल्क के अंदर वही अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का अमल शुरू हो गया। मुसाबक़ा कुरान करीम का जो आज मुल्क के मुख्तलिफ इदारे इनेकाद कर रहे हैं, वो भी ये हमने जो शुरुआत की थी उससे उन्होंने रोशनी हासिल करके इस तरीके से बहुत सारे काम हैं जो उसके मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ने पहल की, और उसका जो है असर मुल्की मिली समाजी तौर पर नजर आया और उसके असरात मुरतब हुए। तो बहुत सारी, इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो मरकज़ी जमीयत अहले हदीस अंजाम देती है। और खास तौर से हमारे कायद व रहनुमा फज़ीलत शेख असगर अली मोहम्मदी सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह के कंधे पे, नाजुक कंधे पे जब मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद का ज़माम आपके कंधे पे आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद ने वो एक तवाना रिवायत को मज़ीद तवानाई के साथ आगे बढ़ाया, और इस तरीके से मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद एक महसूस हकीकत बन गई है। और मिली तनाज़ुर में, मुल्की तनाज़ुर में, समाजी तनाज़ुर में इसके असरात नजर आ रहे हैं।